ایمان، پردہ، عقل و فطرت کی روشنی۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خدا بندی ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کے معاشرتی قوانین پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں ان میں ایک سر فہرست جو اعتراض ہے وہ پردے کے متعلق ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کے ساتھ ظلم و ناانصافی کی گئی ہے اور اس سے ان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے۔ اس اعتراض کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چند نکات پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ کیا پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا پردے کا مقصد عورتوں کی اہانت و تذلیل یا ان سے ان کی حفاظت مقصود ہے؟ تیسرا یہ کہ کیا پردہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور زندگی کی دوڑ دھوپ نے ان کے لیے مواقع کو کم کر دیتا ہے؟ پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اول تو پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے تمام عورتوں کو پردے کے سلسلے میں مساوی احکام نہیں دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے حق میں لازمی ہے۔ لازمی حکم یہ ہے کہ ناف سے لے کر ٹخنے تک کا حصہ چھپایا جائے، چنانچہ فقہاء نے بھی اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ستر العورت واجب علی کل حال، حصہ سطر کا چھپانا واجب ہے۔ دوسری جگہ ہے عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتیہ، مرد کا حصہ سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے سطر کا لازمی حکم ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ گردن سے کمر تک کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو، اس لیے کہ اس طرح نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے کہ انسان کے بازو کھلے ہوئے ہوں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دو کپڑوں کا استعمال فرمایا کرتے تھے، ایک تہمن جو کمر کے نیچے کے حصے کو ڈھانک لے، دوسرے وہ کپڑا جس سے اس سے اوپر کا حصہ چھپ جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہمن میں نماز پڑھی تو دیکھنے والے صحابی کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعجاب دور کرنے کے لیے فرمایا، کیا میری امت کے تمام لوگوں کے پاس دو چادریں ہوں گی؟ فرمایا مقصد یہ تھا کہ امت میں ایسے غریب افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کو دو چادریں میسر نہ ہو، جن کے پاس دو چادریں نہ ہو، ان کے پاس ایک ہی چادر ہو، ایسی صورت میں وہ نماز سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر کمر سے نیچے اور کمر سے اوپر دونوں حصے چھپائے جاتے تھے۔ عربوں کا جبہ اسی روایت کا تسلسل ہے جس کو مرد استعمال کرتے ہیں اور جو گردن سے پاؤں تک پورے جسم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لباس میں کسی ایسی چیز کو بھی شامل رکھا گیا ہے جو سر کو جھکانے والی ہو، جیسے ٹوپی، عمامہ، مگر یہ استحباب کے درجے میں ہے، ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے پردے کا علیحدہ حکم یہ ہے اور اس میں پردے کی زیادہ رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ محرم کے لیے چہرہ، ہاتھ، بازو، گردن سے متصل حصہ، پنڈلی اور پیٹ سطر میں شامل نہیں ہے، یہ محرم کے لیے ہے، جس کے باقی حصے کا سطر ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محرم کے سامنے خواتین ان تمام اعضاء کو کھول کر رکھے، بلکہ منشا یہ ہے کہ اصل میں تو چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھولنا چاہیے، لیکن اگر یہ اعضاء بھی کھل جائیں تو یہ معمولی ضرورت کی بنا پر کھولے جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ ایسے غیر محرم جن سے بار بار سامنا ہوتا ہو، جن کے ساتھ میں اکثر رہنا سہنا ہوتا ہو، جو بالکل ساتھ رہتے ہوں، اس طرح کی نوبت آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں ایک ہی گھر میں دو بھائیوں یا دو بہنوں کی اولاد کا قیام ہوتا ہے اور چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد بھائی بہنوں میں مکمل پردہ دشوار ہوتا ہے، تو اس صورت میں چہرہ اور ہتھیلی کے بقدر ہاتھ اور پاؤں کے کھلے رکھنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہوئی ہیں، یا حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں۔
مگر یہ حکم اسی وقت ہے جبکہ ان کے ایک دوسرے کے سامنے آنے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ فتنے سے مراد ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا شدید اندیشہ ہو۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ جو عورتیں عمر دراز ہوں، یعنی ان کی عمر 50 سال سے اوپر گزر چکی ہو، پردے کے معاملے میں ان کا حکم مردوں کے لیے محرم عورتوں کا سا ہے۔ عورت کے لیے عورت سے پردہ اسی قدر جتنا مرد کا حصہ ستر ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہے۔ ایک ازدواجی زندگی یعنی ازدواجی رشتہ، اس میں نہ شوہر کے لیے بیوی سے ستر ضروری ہے اور نہ بیوی کے لیے شوہر سے۔ ہاں البتہ شوہر اور بیوی کے لیے بھی بہتر ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے صنفی اعضاء کو نہ کھولیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تب بھی ممکن حد تک ستر کا لحاظ رکھے، گدھوں کی طرح بالکل برہنہ نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع ہے ضرورت کا، تو ضرورت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو زندگی کے عام مسائل میں پیش آتی ہے، اس میں چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات ملاقات کیا کرتی تھی اور مسائل دریافت کیا کرتی تھی۔ خود حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جانا ثابت ہے۔ حج کے موقع پر ایک خشعمی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ جب حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اٹھنی پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ موڑ دیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر عورت کے لیے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، یہاں تک کہ اس کی اجازت بعض ایسے سخت ضرورت کے مواقع پر بھی ہے جب کسی فریق میں شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عورت گواہ یا مدعی علیہا ہو تو قاضی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، چاہے شہوت کا اندیشہ ہو۔ عہد صحابہ میں بھی اس طرح کے آثار موجود ہیں۔ میرے عزیزو، غرضی کے پردے کے احکام مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، البتہ اس کی حدود الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں دونوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ غض بصر سے کام لیں، یعنی دوسرے فریق کو تاکنے، جھانکنے، نظر جمانے اور لطف اندوز ہونے کے لیے صنف مخالف کو دیکھنے سے بچیں۔ قرآن نے جہاں نگاہ کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں عورتوں سے پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، ارشاد خداوندی ہے کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے صاف ستھرا طریقہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً اللہ ان سب کی خبر ہے، اللہ کو ان سب کی خبر ہے، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش و آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو کھلا رہتا ہو، جیسے عام طور پر ہتھیلی ہے، چہرہ ہے اور پاؤں ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ ہاں اپنے شوہر، والد، اپنے بیٹے، اپنے خسر شوہر کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں، باندیوں، شہوت نہ رکھنے والے مرد خادم یا عورتوں کے پردے کی باتوں سے نہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے بالکل ہی ظاہر کر کے بیٹھ جائے۔ مثلا آپ زیبائش اور زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں اور بچے آپ کے سامنے اچانک سے آ گئے تو اس میں اتنا بڑا حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ظاہر کر کے ان کے سامنے بیٹھ جائے۔ اس طرح زور سے پاؤں نہ مارے کہ ان کا پوشیدہ بناؤ سنگھار ظاہر ہو جائے۔ اور فرمایا اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرا، پردہ اور دیگر مذاہب کے متعلق پردے کی حدود مردوں کے مقابلے عورتوں کے لیے زیادہ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ بالکل واضح ہے اور فطرت کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے زیادہ کشش رکھی ہے، اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اس کی رعایت ہے۔ ہندو مذہب میں سیتا جی کو ایک آئیڈیل خاتون مانا گیا ہے، جنہوں نے دشمنوں کے بیچ رہ کر بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور اپنی آبرو ریزی پر کوئی دھبا نہ لگنے دیا۔ سیتا جی کے بارے میں ہندو مذہبی ماخذ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب شری رام کے بھائی لکشمن کو کہا گیا کہ وہ سیتا جی کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچانے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی بھاوج کے قدموں سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی اور ان کا یہ چہرہ نہیں دیکھا، چنانچہ انہوں نے سیتا جی کے پازیب دیکھ کر ان کو پہچانا۔
اسی لیے عام طور پر ہندو بھائیوں کے یہاں دیویوں کی تصویر اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ان کا سارا بدن سوائے چہرے کا ڈھکا ہوتا ہے اور ان کے سر پر آنچل ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے بہت سے خاندانوں، خاص کر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں عورتوں کے گھونگھٹ لٹکانے کا قدیم رواج رہا ہے اور بہت سی جگہوں پر آج بھی موجود ہے۔ یہ گھونگھٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سر، چہرہ اور سینہ کا حصہ اچھی طرح چھپ جاتا ہے، بلکہ ہندو دھرم کی بنیادی کتاب وید میں پردے کا بہت واضح حکم ملتا ہے۔ چونکہ وید میں لکھا ہے کہ چونکہ برہم یعنی خدا نے تمہیں عورت بنایا ہے، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو، اوپر نہیں، اپنے پیروں کو سمیٹتے ہوئے رکھو اور ایسا لباس پہنو کہ کوئی تمہارا جسم دیکھ نہ سکے۔ توریت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے پردے کا حکم تھا۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت مریم کی شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ان کی تصویریں بھی اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ سوائے چہرے کے پورا جسم چھپا رہتا ہے۔ آج بھی چرچ کی جو راہبات ہوتی ہیں، ان راہبات کا سوائے چہرے کے پورے جسم کو چھپانے والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہیں۔ جن مغربی ملکوں میں برقع یا حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے، وہاں بھی ننتوں کو اپنا بدن ڈھانک کر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ راہبات کے لیے تو سر چھپانا ان کے یہاں واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض عیسائی فرقوں جیسے آمیش ہے اور میمونانیت ہے کے نزدیک عورت کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، اور تک کے تھولک چرچوں میں عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی پردے کا سلسلہ میں مردوں اور عورتوں کے احکام یکساں نہیں ہے، اسی لیے توریت نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ یہودیوں کے یہاں یہودی علماء کے اتحاد و استنباط سے جو فقہی کتاب مرتب ہوئی ہے اور جس کو پوری دنیا کے یہودی مسائل زندگی کے لیے معتبر مانتے ہیں، وہ تلمود ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر عورت کے بال سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ مائر شلر نے نقل کیا ہے کہ فقہا یہود کا اس بات پر اجماع ہے کہ شادی شدہ یہودی عورت سڑک پر سر کے پورے بال نہیں کھول سکتی۔ کوئی بھی نص یا فقیہ کا معتبر قول نہیں ہے جو شادی شدہ عورت کو عام مقامات پر پورے بال کھلے رکھنے کی اجازت دیتا ہو۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ پورے سر کے بال کھلے رکھنے کی ممانعت پر اجماع ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے بعض فرقے جیسے سفاردیم اور بعض علماء جیسے موشی فائنسٹائن جو امریکہ کے یہودیوں کے درمیان مقبول عالم ہیں، ان کی رائے ہے کہ عورت سر کے اگلے حصے سے صرف انگشت کے بقدر بال کھلا رکھ سکتی ہے۔ بعض علماء یہود سے منقول ہے کہ شادی شدہ عورتوں کو سر چھپانا چاہیے، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے ضروری نہیں کہ، مگر یہ متفق علی قول نہیں۔ چنانچہ بعض یہودی علماء جیسے موسیٰ بن میمون نے لکھا ہے، اسرائیلی عورتوں کے لیے کھلے سر بازار جانا جائز نہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ بعض علماء نے اس یہودی قانون کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جن حضرات نے غیر شادی شدہ کو سر کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے لیے سر چھپانا ضروری نہیں۔ چنانچہ تلمود میں سر چھپانے کے احکام اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، مرد کبھی اپنے سر چھپا بھی سکتے ہیں اور کبھی کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عورتیں ہمیشہ اپنا سر چھپائیں گی اور نابالغ بچیاں سر نہیں چھپائیں۔ اسی بنا پر یہودی علماء نے کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو کھلے سر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے تو وہ کافر ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ یہ یہودی علماء کا کہنا ہے، بلکہ بال چھپانے کے حکم میں علماء یہود کے نزدیک اتنی سختی ہے کہ ان کے بعض فرقے شادی کے موقع سے دلہن کے بال منڈا دیتے ہیں، کیونکہ شادی کے موقع سے بال کو چھپا کر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ اسپین، یوکرین اور فلسطین کے مذہبی یہودی خاندانوں میں رواج آج بھی ہے کہ وہ بال منڈا کر سر پر کوئی کپڑا لپیٹ لیتی ہیں۔ بعض یہودی علماء نے بھی اس نامعقول عرف کی پوری قوت کے ساتھ تائید کی ہے۔ جب بال کے سلسلے میں اس درجے سخت احکام ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء کا لوگوں کے سامنے کھولنا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ تلمود کے ایک بڑے عالم کہتے ہیں کہ عورت کی کسی بھی جگہ کو دیکھنا ممنوع ہے، چاہے چھوٹی انگلی ہو یا پھر بال ہی کیوں نہ ہو۔
تلمود میں ایک یہودی عالم شست کی بات نقل کی گئی ہے، اگر کوئی شخص اگر کوئی عورت کی چھوٹی انگلی کو بھی گھورتا ہے تو گویا اس نے اس کی شرمگاہ کو گھور کر دیکھا ہے۔ بلکہ یہودی مذہب میں چہرے کو شامل کرتے ہوئے عورت کی مکمل پردے کا تصور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر میچ ایم برائر نے اپنی کتاب عبرانی ادب میں یہود عورتوں میں لکھا ہے کہ یہودی خواتین کا طریقہ تھا کہ وہ سر ڈھک کر باہر نکلتی تھی اور بعض دفعہ ایک آنکھ کو چھوڑ کر پورا چہرہ بھی ڈھانکے ہوئے ہوتی تھی۔ ایک بڑے عالم یہودی اور تورات کے مفسر دانیال قومیسی نے بعض یہودی علماء پر سخت تنقید کی ہے کہ انہوں نے یہودی عورت کو یہودی مرد کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت دی تھی۔ ان تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں پردے کے قریب وہی احکام ہیں جو ہم مسلمانوں کے یہاں احکام ہیں۔ حفاظت نہ کہ قید۔ قانون فطرت بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیزیں عام، غیر اہم اور کشش سے خالی ہوں ان کے لیے حفاظت اور صیانت کا اہتمام درکار نہیں ہوتا یا کم اہتمام کافی ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں قیمتی، اہم اور وجہ کشش ہو ان کی حفاظت کے لیے قدرت کی طرف سے تدبیریں کی گئی ہیں۔ پتھر کی چٹانیں بے غبار حالت میں ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن سونے کی کان پتھر کی طرح کھلے عام دستیاب نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، بلکہ پتھر اور دوسرے زمینی اجزاء کے تہ درتے غلاف میں سونے کے ذرات چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ ان کی تلاش بھی مشکل ہے اور تلاش کے بعد ان کو نکالنا بھی دشوار ہے۔ پانی کے اندر سیپ اور اس جیسی کتنی ہی چیزیں تالابوں، ندیوں، دریاؤں میں، سمندروں کے کناروں وہ آفر مقدار میں بے شمار لاتعداد مقدار میں دستیاب ہے، لیکن موتی کو صدف کے مضبوط غلاف میں چھپا کر رکھا گیا ہے جو تلاش بسیار کے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔ میرے عزیزو، انسان خود اپنے جسم میں بھی قدرت کی اس تقسیم کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کو کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے دل کو لچکدار ہڈیوں کے پنجرے میں اور دماغ کو تہ درتے کھوپڑی کے خول میں رکھا گیا ہے۔ انسان کے چہرے کو جن اعضاء سے سجایا گیا ہے ان میں سب سے نازک عضو انسان کی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پلکوں کی حفاظتی دیوار بنا دی ہے اور اس پر ایسے بال لگا دیے ہیں جو آنکھوں کو کیڑے مکوڑوں سے اور مچھروں سے اور دوسرے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے جو دوسرے جانور ہوتے ان کے داخل ہونے سے بچا جا سکے۔ عورت کا وجود ہی یقیناً ایک پرکشش وجود ہے جو تاریخ میں بعض بڑی لڑائیوں کا باعث بنا ہے، تو کیا ان کی خصوصی حفاظت و ثانیت مطلوب نہیں ہے اور ان کو سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ پردے کو عورتوں کی توہین قرار دیتے ہیں وہی اپنی دولت کی حفاظت میں اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ گھر کی تعمیر کے لیے اینٹ، پتھر، لوہا، لکڑی لاتے ہیں تو اس سے گھر کے باہر ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ سونا خرید کر لائیں یا کوئی ہیرے جواہرات خرید کر لائیں اور بینک سے پیسے نکال کر لائیں تو اسے اس طرح نہیں چھوڑتے، باہر کھلے میدان میں نہیں چھوڑتے، بلکہ اسے گھر کے اندر الماری میں اور برآمدے میں نہیں رکھتے، اور صرف کمرے میں ہی نہیں بلکہ کمرے اندر، گھر کے اندر، پھر کمرے کے اندر، پھر الماری، اس کے اندر ایک چھوٹی الماری، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا بو، اس طرح سے اس کے اندر موجود لا کر احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کو کوئی چرا نہ لے، اور اس کو اتنا اندر رکھنے کے بعد بھی پھر تالا لگاتے ہیں، الماری کو بھی اور گھر کو بھی باہر سے بند کر دیتے ہیں، کمرے کو بھی دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور باہر کے گیٹ کو بھی۔ کیا یہ سونے، جواہرات اور ان چیزوں کی توہین اور ناقدری ہے؟ یہ تو ان کی اہمیت ہے یا اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ ملک کے عام شہری تنہا دن ہو یا رات ایک جگہ سے دوسری جگہ درخت کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہے اور نہ بندوق، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی اس کا محافظ ہے، لیکن ملک کا صدر، وزیر اعظم ہو یا کوئی بڑی شخصیت ہو، بڑا اعلیٰ افسران ہو، کوئی عہدے دار ہو یا دوسرے اعلیٰ عہدے داروں کو کس قدر حفاظتی حصار میں رکھا جاتا ہے، آپ نے اندازہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اس کے قیام گاہ ہو یا سواری ہو، ہر جگہ کئی مرحلوں میں تحفظ کا انتظام ہوتا ہے، ان کی حفاظت کے انتظام کیے جاتے ہیں، کڑی سرکشا کی جاتی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ان عہدے داروں کے لیے قید ہے یا سیکیورٹی ان کے لیے پریشانی اور ان کے لیے آگے بڑھنے کا راستے کی رکاوٹ ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورتوں کا وقار اس کی عزت اور قدردانی ہے اور اس کے ذریعے حریص نگاہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مردوں نے اپنی حوث ان شیطانوں نے اپنی حوث پورا کرنے کے لیے عورتوں کو بے پردہ کر دیا اور اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ کھیل کا میدان ہو، فلم کی تصویر کشی ہو، ایئر لائنز کا عملہ ہو، استقبالیہ پر بیٹھنے والے ملازمین ہو، یا اسکول اور تجارت گاہوں کے یونیفارم ہو، مرد ہو یا خود تو پورا لباس پہنتا ہے جو عموماً ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے، اور عورتوں کو ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس کے بعد وہ برہنہ نظر آتی ہیں، اور کپڑے بھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ نمایاں نظر آتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ کپڑے بھی اتنے تنگ، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جس سے ان جسم کی رنگت جھلکنے لگے۔ کیا یہ عورت کی توہین و تجارتی اغراض کے لیے ان کا استحصال نہیں ہے؟ کیا کوئی غیرت مند مرد اپنی ماں، بیٹی، بہن، بیوی، بچے کو یہ پسند کرے گا کہ وہ برہنہ ہو کر باہر نکلے، لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ ان کو دیکھیں، وہ اس حالت میں لوگوں کے درمیان نکلے اور لوگ اس سے لذت حاصل کر سکیں؟ کیا کوئی یہ چاہے گا تم میں سے؟ جہاں کہیں برہنگی و عریانیت ہوگی اور برہنہ پن ہوگا اور بے پردگی کو رواج دیا گیا ہے، وہاں باہمی رضامندی سے بغیر شادی کے مرد و عورت کے تعلق پر پابندی نہیں ہے۔ پھر بھی عورتیں بڑی تعداد میں مردوں کی زیادتی اور جبرن ان کا شکار ہوتی ہیں۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں صرف 1990 میں روزانہ عصمت دری کے اوسطاً 1756 مقدمات درج ہوئے۔ بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں روزانہ تقریباً 1900 کے اوسط سے عصمت دری کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، بے پردگی، عریانت اور اختلاط کی وجہ مغربی ممالک میں کیا صورتحال ہے؟ اس کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ 2014 میں یورپی یونین کے بنیادی حقوق کے ادارے کے سروے کے جو نتائج آئے تھے، ان کے نتائج کے مطابق یونین میں شامل ممالک میں تقریباً 1/3 خواتین یعنی 15 برس کی عمر سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار رہی ہے۔ یہ تعداد 6 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس موضوع پر لیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جائزہ، اور اس کے لیے 42% خواتین کے انٹرویو لیے گئے ہیں۔ اب ایک نظر امریکہ کی صورتحال پر ڈالیے۔ ایک تازہ سروے میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ہر 16% میں ایک امریکی خاتون کا پہلا جنسی تجربہ زبردستی کا تھا۔ امریکہ میں خواتین کی تعداد 16 کروڑ سے زائد ہے۔ اس حساب سے 1 کروڑ خواتین زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہیں۔ 7% خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں 15 سال کی عمر میں ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ مرد عمر میں ان سے کئی سال بڑے ہوئے تھے۔ فوج سب سے زیادہ ڈسپلن کی پابند سمجھی جاتی ہے، لیکن مرد فوجی بھی اپنے ساتھی خاتون فوجی کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چنانچہ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے 2017 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں امریکی فوج میں جنسی زیادتی کے 6182 کیس فائل ہوئے ہیں۔ یہ 2012 کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے، جب 3604 کیس رپورٹ کیے گئے تھے۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی خواتین دشمن کے حملوں میں ہلاکت کی نسبت ساتھیوں اور افسران سے ریپ کے خطرے کی زیادہ شکار ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ سیاستدان خواتین بھی اپنے مرد سیاستدان ساتھیوں کی طرف سے اس قسم کی زیادتی کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی رپورٹیں بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی ان کو۔ بہرحال خود ہمارے ملک بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ جرائم کے اعداد و شمار یکجا کرنے والے سرکاری ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو اور NCRB کی رپورٹ 2018 کے مطابق بھارت میں اوسطاً ہر روز 91 خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ امریکہ ہو یا یورپ یا بھارت ہو، یہاں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بالغ مرد و عورت کے درمیان باہمی رضامندی سے جنسی فعل کی ممانعت نہیں ہے، اسی لیے جرم میں شامل نہیں ہے۔ نیز جنسی جرائم کے زیادہ تر واقعات عورتیں شرم کی وجہ سے یا مسلموں کے دباؤ کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتی، ورنہ جو معاملات پولیس میں درج کیے جاتے ہیں انہی کی بنیاد پر یہ رپورٹیں مرتب کی جاتی ہیں، اس لیے حقیقی واقعات ان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنسی جرائم کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کا بنیادی سبب بے پردگی، عریانت اور اختلاط ہے۔ اسی لیے جن ملکوں میں عریانت اور بے پردگی کا آزادانہ ماحول نہیں ہے، وہاں ایسے جرائم کی شرح بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔
چنانچہ آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیجئے، مسلم ممالک میں حالانکہ شرعی قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلمان عورتیں مذہبی جذبات کے تحت اپنی خوشی سے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے ان کی صورتحال بہتر ہے۔ دنیا میں کل 195 ممالک ہیں، ان میں سے 193 ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک میں غالباً 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن سال ہر سال سے جرائم کے سلسلے میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں، ان میں سے مسلم ممالک الحمدللہ جرم اور خاص کر کے جنسی جرائم کے اعتبار سے سب سے کم تر سطح پر ہیں، یعنی ان کے یہاں جنسی جرائم کافی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں، گنے چنے 2-4 100 میں سے ہیں۔ 2018 میں عورتوں کی عصمت دری کے اعداد و شمار کی روشنی میں ٹاپ 10 ممالک میں ڈنمارک، فن لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، امریکہ، سویڈن اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے۔ آج یہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں، افسوس کہ اس کی فہرست میں ہمارا ملک بھارت بھی شامل ہے، جہاں رپورٹ کے مطابق روزانہ 93% عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں پردے کا تصور ہے اور عریانیت کے بہت قبیح فعل سمجھا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات کہ وہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، یعنی عورتوں کا پردہ کرنا، ان کا حجاب پہنا ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اس طرح کے باتیں مسلمان عورتوں کے دل و دماغ میں بٹھانا اور ان سے پردے کو ان سے دور کرنا، یہ بات انتہائی خلاف اور واقعی بات ہے۔ نہ عقل اس کی تصدیق کرتی ہے اور نہ تجربہ۔ غور کیجئے کہ علم کے بنیادی طور پر جو ذرائع ہیں، ایک انسان کی عقل جس کا مرکز دماغ ہے، دوسرے انسان میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتا ہے، زبان جو چکھتی ہے، ناک جس میں سونگھنے کی صلاحیت ہے، اور ہاتھ یا دوسرے اعضاء جو چھو کر کسی چیز کی سختی اور نرمی کا ادراک کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، انہی 5 صلاحیتوں کو فلسفے کی اصطلاح میں حواس خمسہ یعنی 5 سیزن کہا گیا ہے، 5 سینس کہا گیا ہے۔ عقل اور حواس ہی علم و تحقیق کے بنیادی ذرائع ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ کیا پردہ ان میں سے کسی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے؟ کیا پردے کی وجہ سے عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے احساس کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں؟ کیا پردہ کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل کو فالج پڑ جاتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پردے کی علمی فکری ترقی میں رکاوٹ تصور کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق پردے کا نظام قائم ہو جس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط سے بچا جائے تو زندگی کی تگ و دوڑ میں عورتوں کے لیے معاشی جد و جہد کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ مثلا اس نظام کے تحت اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لڑکیوں کے تعلیمی ادارے الگ ہوں جن میں خاتون اساتذہ اور عملہ کام کرے۔ ہاسپٹلوں میں نہ صرف خواتین مریضوں کا وارڈ الگ ہوگا بلکہ پورا سیکشن ہی الگ ہونا چاہیے، اس میں ڈاکٹرز اور تمام معاملہ بھی عورتوں کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بینکوں میں اور عوامی ضروریات سے وابستہ اداروں میں خواتین کے مستقل حصے ہوں گے۔ یہی حال مارکیٹوں کا ہوگا جن میں خواتین کے لیے مستقل مارکیٹ ہوگی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اسکول کے اندر جہاں بچیاں پڑھتی ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، وہاں پورا عملہ لیڈیز ہونا چاہیے، عورتوں کا ہونا چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا عملہ عورتوں کا ہونا چاہیے، اور جہاں نوجوان پڑھتے ہیں لڑکے وہاں جینٹس ہونا چاہیے، مردوں کا پورا عملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بینکوں کے اندر اور اسی طرح کالجوں، یونیورسٹیوں اور جو دوسرے کام کے جو نظام ہے ہر جگہ یہی ہونا چاہیے کہ مردوں کا کام جہاں ہے وہاں صرف مرد جائے، اور جہاں عورتوں کے متعلق ہے وہاں صرف عورتیں کام کریں اور عورتیں ہی جائیں، اور کام کرنے والی صرف عورتیں ہی ہونی چاہیے۔ دکانوں میں ان کے لیے الگ حصہ ہونا چاہیے، خواتین کے لیے مخصوص حصے میں خاتون کارکن کام کرنی چاہیے۔ اسی لیے پردے کا نظام خواتین کے لیے کام کا مواقع کو بڑھائے گا۔ جب خواتین کا کام الگ ہوگا، خواتین کا عملہ الگ ہوگا تو خواتین کو نوکریاں بھی ملے گی، خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا، ان کی زندگی آگے بڑھے گی اور وہ اپنی نوکری کام کاج جو کرنا چاہتی ہے وہ کر سکیں گی۔ وہاں الگ ان کا عملہ لیڈیز عملہ ہونا چاہیے اور ادھر جینٹس کا عملہ الگ ہونا چاہیے، مرد و خواتین کا الگ ان کا ایک عملہ تیار ہونا چاہیے، اور مرد ساتھیوں کی ہراسانی سے بچتے ہوئے کام کر سکیں گی۔ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ پردہ خواتین کے لیے نعمت ہے جو ان کو وقار عطا کرتا ہے، اور پردے کو ختم کر دینا بہت ہی معاشرتی برائیوں کا سبب بنتا ہے، جن میں سب سے اہم زنا کی کثرت، عورتوں کا زیادہ سے زیادہ برہنہ کرنا۔ زنا اگرچہ دو طرفہ فعل ہے، لیکن اس کا زیادہ نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے، لڑکی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ زنا کی وجہ سے کسی بچے کی ماں بن گئی تو اس سے اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے بچے کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر بے قید تعلق کا معاملہ آگے بڑھا اور مختلف مردوں سے اس کا رابطہ ہوا تو پہلے ہی ایڈز کی مریض ہوتی ہے، پھر وہ مرد ہوتا ہے اور اس کی زندگی دکھ بھری زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جب عورت کی عریاں تصویریں لی جاتی ہیں تو اگرچہ مرد بھی اس عمل میں شریک ہوتا ہے، لیکن رسوائی اس عورت کی زیادہ ہوتی ہے۔ مرد کو کوئی نہیں پوچھتا، اس عورت کی زیادہ بے عزتی کی جاتی ہے، اس کی رسوائی زیادہ ہوتی ہے، اس کی تذلیل زیادہ ہوتی ہے، اس کی توہین زیادہ کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ آئندہ اپنی پاکیزہ زندگی شروع کرنا چاہے تو اس سے قاصر رہتی ہے۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والوں کا شکار اکثر وہی عورتیں ہوتی ہیں، شیاطین ذہن رکھنے والے لوگوں کا شکار اکثر وہی عورتیں بنتی ہیں جو سر عام اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، سر عام برہنہ لباس پہن کر گھومتی ہیں اور باریک لباس جسموں پر لگا کر گھومتی ہیں، یا ایسے چست ملبوس کا لباس کا استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ جو عورتیں ڈھکا چھپا اور ڈھیلا ڈھالا لباس استعمال کرتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات کم پیش آتے ہیں، اور زیادہ تر عیاش مردوں کو ہوس کا نظروں سے محفوظ رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر عیاش مردوں کی ہوسناک نظروں سے وہ محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ وہ ڈھیلا ڈھالا اور درست لباس استعمال کرتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں کو باحجاب رکھنے کی، انہیں لباس ڈھیلے ڈھالے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو لباس پہنانے کی اور ان کو حجاب میں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔